کہ اگلے 24 گھنٹے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہم پورا پینل ڈسکشن اس کے اوپر تھا۔ طارق چودھری صاحب، اب سے تھوڑی دیر پہلے پشین سے خبر آئی، پھر قلعہ سیف اللہ سے، تو کتنے زیادہ کنسرن اس وقت نظر آ رہے ہیں؟ پلیز۔ یہ ظاہر ہے جی، اس سے زیادہ تشویشناک بات کیا ہوگی کہ 15-16 گھنٹے باقی ہیں۔ کل صبح 8 بجے ہم نے پوری قوم نے ووٹ ڈالنے جانا ہے، اور اس سے پہلے آج ایک دن میں ایک ہی صوبے میں اور اس کے جو بالکل قریب اضلاع ہے وہاں پر 2 واقعات ہو چکے ہیں، اور وہاں دونوں میں ایک میں 8 اور ایک میں 8 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مسلسل ہر 2-3 دن بعد بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے ٹیررزم کا، کہیں فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہیں عام شہریوں کو، اور پھر خاص طور پہ JUI اور اس طرح کی جو جماعتوں کو نشانہ بنانا، جن کو 2013 میں بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور 2018 میں بھی کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ شامل تھا، ANP تھی، تو وہ یہ اس لیے تشویشناک ہے کہ اس کا ظاہر ہے سیدھا ٹارگٹ یہ ہے کہ الیکشن سے لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے، کم سے کم لوگ ووٹ ڈالنے جائیں، اور جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے بارے میں لوگوں کو، جنرل پبلک کو، ماسز کو یہ بتایا جائے کہ ہم الیکشن نہیں چاہتے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو وہ ایلیمنٹ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم چھپ کے گھر بیٹھ جائیں اور دہشت گرد جو چاہتے ہیں وہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہم زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، جان پہ کھیلتے ہوئے ان کو ناکام کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے جائیں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، تاکہ ان لوگوں کو میسج ملے کہ ہم نے آپ کو ناکام کر دیا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ ایک ذہن میں بات آ رہی تھی اور یہ میں مجیب صاحب کے پاس لے جانا چاہوں گی۔ مجیب صاحب، پاکستان کی سیاست میں ہم اکثر ایک اصطلاح سنتے ہیں، ناراض بلوچ رہنما۔ ان کی جو گریوینسز ہیں، اب پوری دنیا میں ایک لہر چلی ہے جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی، وہ ایڈریس ہو رہے ہیں؟ جو کور ایشوز ہیں ان پہ بات ہوتی ہے؟ ورنہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ جی آئیڈیلسٹکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جمہوری عمل کو ہم ایک آگے بڑھنا چاہیں گے اور جان کی بازی کھیل کے آپ باہر جائیے، بٹ ہو آر دیز مسکرینٹ ایلیمنٹس، اور جو گریوینسز ہیں لوگوں کی، کیا وہ ایڈریس کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں سدرا، ناراض تو وہ لوگ ہیں جن کے گریوینس ہیں اور وہ حق بجانے میں، دیکھیں ان کے پاس تعلیم، صحت، شاہراہوں کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی بھی بنیادی سہولتوں سے وہ محروم ہیں، اور ان کا گلہ حق بجانے میں، اور اس کے لیے اگر ذمہ دار ہے وفاقی حکومت تو ہماری صوبائی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، جس کے پاس بجٹ تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ یا تو کاغذوں میں استعمال ہو جاتا ہے یا پھر وہ لیپس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ جو ناراض ہیں وہ اس حد تک، جو لوگ پہاڑوں پر چلے گئے ہیں اور علیحدگی کی بات کر رہے ہیں وہ پھر ناراض میں نہیں آتے، ان کے ساتھ ریکنسیلیشن یہی ہو سکتی ہے۔ جو نگران وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی وہ آ جائیں، قومی ادارے میں شامل ہو جائیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں آنا چاہتے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کو بیرونی طاقتوں کی سپورٹ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ مسلسل اس جنگ کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ یہاں پہ ہر 10 سال 8 سال کے بعد ایک فیز آتا ہے جب یہ جو علیحدگی پسندی کی تحریک ہے یا عسکریت پسندی ہے ایک دم زور پکڑنے لگتی ہے، اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں ذمہ داری پولیٹیکل گورنمنٹس پہ ہوتی ہے جنہوں نے ایڈریس ہی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میں پینل کی طرف لانا چاہوں گی۔ مجھے صاحب آپ نے تصدیق کی اس بات کی کہ جو مرکز ہے اور صوبائی حکومتیں ہیں ان کی طرف سے فنڈز تو آتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے بھی مسائل ہوں ان کا بہت زیادہ تعلق فنڈ سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسکول نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، تو وہ وفاقی حکومتیں ہیں، وہ صوبائی حکومتیں، ہم آغازی حقوق بلوچستان کا پیکج بھی دیکھتے ہیں، ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم تو بلوچستان ہمارا فوکس ہے، فرسٹ پرائرٹی ہے۔ وہ جو پیسہ آتا ہے خرچ کیوں نہیں ہو پاتا، اور اگر کوئی نالائکی ہے، اگر لیپس ہو جاتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ مرکز سے وہ فنڈ کو استعمال نہیں کر پاتی یا کرنا نہیں چاہتی۔ تو کہیں نہ کہیں انالیسس تو کیا ہوگا نا بلوچستان کے لوگوں نے کہ ہو از دا مین رسپانسبل کون ہے، پرائم رسپانسبل کون ہے، اور انگلی کس طرف اٹھنی چاہیے پھر۔ جی مجیب صاحب، یہ چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، یہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی، یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہاں BAP کی حکومت تھی، تمام لوکل لیڈرشپ تھی اور انہوں نے ہی اپنے علاقوں کو ایڈریس نہیں کیا۔ یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو 300 ارب کا بجٹ ہو، 500 ارب کا ہو، 700 ارب کا ہو، یہاں پہ معاملات وہی ہیں کہ وہ گراؤنڈ پہ لگتے نہیں ہیں، کاغذوں میں لگتے ہیں۔ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ پورے سال آپ ویٹ کرتے ہیں اور جب نیا بجٹ آنے والا ہوتا ہے اس سے 2 مہینے پہلے آپ ٹینڈر کرتے ہیں، وہ کاغذوں میں بھرے جاتے ہیں، اور اس طرح لوگ ہمارے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے اپنی لیڈرشپ وہ ایسی ہے کہ جو ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہی۔ ہم صرف وفاق کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، یہاں پہ بلوچستان کی قیادت چاہے وہ قومی پارٹیوں کی ہو یا لوکل کانفرنس جماعتوں کی ہو، انہوں نے کبھی بھی توجہ نہیں دی۔
ڈاکٹر مالک کا ایک دور ضرور ایسا گزرا ہے کہ مکران کے علاقوں میں ترقی ہوئی، لوگوں کو نظر آیا، اس نے فرق ڈالا، باقی کسی کا دور میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے عملاً کوئی کام کیا ہو. یہ فنڈز کی ایلوکیشن، علی خضر ذرا اس کے اوپر ریسپونڈ کیجئے گا. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے صوبوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور فیڈرل کے پاس کم ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وفاق کے پاس پھر کچھ بچتا بھی نہیں ہے. تو کیا 18th امینڈمنٹ کہیں پہ کچھ رکاوٹ بنی ہے یا وہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو نہیں پائی ہے؟ جی دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہ جو 7th NFC ایوارڈ اینڈ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کے پاس پیسے اور جانا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سے جو ہے کہ صوبوں کے پاس وسائل بہت ہے خرچ کرنے کے. اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ سپینڈ ہوا، وہاں پہ ایک تھوڑا پرابلم یہ ہوا کہ وہاں پہ سپینڈ لاہور میں زیادہ ہوا. جیسے 2008 سے 2018 کے درمیان جو 50% پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ صرف لاہور میں سپینڈ ہوا، تو وہ ڈسفرنچائز ہوا. اس میں ساؤتھ پنجاب اور ڈپرائیو جو آپ کے ڈسٹرکٹ تھے. اچھا، سندھ میں اس کا یہ پرابلم ہے کہ سندھ میں جو وہ جو آپ کی PPP 2008 سے 2023 تک حکومت میں رہی ہے، اور PPP کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں زیادہ ہے، کراچی اور حیدرآباد میں اس کا تھوڑا ہے، اس کی سیٹس بھی کم ہے. تو وہاں پہ اس نے اس طرح سپینڈ نہیں کیا، اور اس کی سپینڈنگ دوسری جگہ پہ ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک الگ ہے. لیکن یہاں پہ اس وجہ سے کراچی میں آج بھی MQM اور دوسری جو جماعت اسلامی یہ ہے. allow me to get out of the spending part of it. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تمام کا تمام جو مسئلہ ہے، جو ناراضگی ہے، وہ صرف اقتصادی یا ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ نہیں ہے، یہاں پہ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں، سیاسی ایشوز بھی ہیں. شوکت صاحب، یہ سوال میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی. کئی دور میں جب ہم نے دیکھا کہ فرقہ وارانہ وائلنس اور جو ایشوز ہیں انہوں نے سر اٹھایا، تو ہم نے دیکھا زردائی صاحب کی حکومت میں بھی ہزارہ کمیونٹی کو ایک بڑا ایکسٹریم میجر پروٹیسٹ کا اپنانا پڑا. خان صاحب کے دور میں بھی، اور خان صاحب نے تو بڑی ایک انسینسٹیو بات بھی اسٹیٹمنٹ بھی دے دی تھی کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ انسینسٹیوٹی کہیں نہ کہیں تو شعور میں جا رہی ہے نا؟ یعنی وہاں کی یوتھ، وہاں کے لوگ یہ یاد رکھے ہوئے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے جانوں کی شاید اس طرح سے اہمیت نہیں سمجھتے یہ سیاستدان. You have hit the nail کہ جب وہ محرومی کی بات کرتے ہیں، وہ قطعاً فائنینشیل محرومی کی بات وہ سیکنڈ ٹیئر پہ، تھرڈ ٹیئر پہ آتی ہوگی. سب سے پہلے وہ اپنی پولیٹیکل جو امپاورمنٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں. صحیح. اور پولیٹیکل امپاورمنٹ میں پھر وسائل پہ ان کا حق آتا ہے. مثلاً جب نواب اکبر بگٹی کو جس طرح ایک مثال بنا کر مارا گیا اور بالکل اعلان بھی کیا گیا، اور وہاں شام میں میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں ایک جشن بھی منایا گیا اس شام کو، کیونکہ میں شام کو میریٹ گیا تو یہ سارے اکٹھے ہو کے گانے سن رہے تھے. بڑا افسوس ہوا. تو بیسک ان کا امپاورمنٹ کا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں کے لیڈر ریسورس اپنا کیوں نہیں استعمال کرتے، وہاں کے لیڈرز وہ بھی تو ایسے ہی آتے ہیں جیسے پھر باقی آتے ہیں. جی. جو جینون لیڈرشپ ہے، آغاز حقوق بلوچستان کا پیپلز پارٹی نے آغاز کیا، اور کچھ جو باہر رہ رہے تھے لوگ ان کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے واپسی کے. برامدہ بگٹی از ون آف دیم. وہ اچھا پروسیس چل رہا تھا، کچھ انسائیڈ ایسی انفارمیشن بھی تھی. پھر سڈنلی کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیوں سکٹل ہو گیا، کیونکہ اس سے اس کا ایک انٹرویو کروایا گیا برآمدات بگٹی کا، اور اس میں اس نے کہا کہ ہمارے تو حقوق دیں، اور اس نے ایک اور لفظ استعمال کیا جو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس کو بنیاد بنا کر وہ پروسیس قتل کر دیا گیا. بلوچستان میں جن کو بٹھایا جاتا ہے اسلام آباد لا کر، وہ بھی تو ایک آرٹیفیشل لیڈرشپ ہوتی ہے. وہ جو جینون لوگوں کے، مثلاً بلوچستان کے ایک چیف منسٹر بنے، MPA کو ان کو ٹوٹل 4000 ووٹ ملے تھے، لیکن ان کو میں نہیں نام لینا چاہ رہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی ایک کا. انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ہم اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں. اب میں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے کہ بلوچ جو ایک قومیت ہے، اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے کبھی ان کو جو زبان ہے بلوچی اس کا نام دے دیا جاتا ہے، یعنی وی آر انیبل ٹو ڈسٹنگوش بٹوین بلوچ اینڈ بلوچی، نمبر 1. پھر اس کے علاوہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ جی کس طرح ان کو دھارے میں لے کر آئیں، میز پر بٹھائیں، لیڈرشپ ریلیٹڈ ہمارے پاس بہت سارے گیپس موجود ہیں جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. طارق صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ان معاملات کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے؟ اس سے پہلے میرے خیال سے فرزانہ سے ہم لے لیتے ہیں کہ فرزانہ آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا ابھی جو بات چل رہی ہے یہاں پہ مالی وسائل وہ سیکنڈ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. پہلے ان کی جو سیاسی شناخت ہے وہ اپنے سیاسی شناخت کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. احساس محرومی سب سے پہلا یہ ہے.
جی بالکل، پراچر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہی چیز پھر وسائل پر ان کے حق کی بات آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب خیبر پختونخوا کو نام دیا گیا تھا خیبر پختونخوا کا، تو یہاں کے لوگ بڑے خوش ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ایک چیز ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ فاٹا جو پہلے تھا، علاقے تھے، قبائل تھے، اور جس طرح سے اسے ایک بفر زون بنایا ہوا تھا سارے سپر پاور نے قسم کا، تو اس چیز سے نکلنے کے لیے انہیں اپنایا جائے، اپنے ساتھ ملایا جائے، پھر ان علاقوں کو ضم کیا گیا. اب دیکھیے کہ وسائل سے مالا مال یہ علاقے ہیں، لیکن انہیں کیا مل رہا ہے؟ آپ نے ان سے وعدہ کیا 100 ارب روپے کا، اور پھر آج تک ان کو وہ چیز نہیں ملی پوری کی پوری. میں اگر میرے خیال میں 4.5 سال بھی اٹھا کے دیکھ لوں تو شاید آدھا تو بہت زیادہ بات ہے، 1 سال کا آپ نے 100 ارب کہا تھا، اور وہ شاید ایک دفعہ بھی پورے کا پورا بھی 100 ارب نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ جب وعدے کیے جاتے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا. اچھا پھر ہمارے ہاں یہ دیکھیں، ہمارے ہاں بھی یہی محرومیاں ہیں. آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتی ہوں. جب میں ڈیرہ اسماعیل خان جاتی ہوں پشاور سے، اور اگر میں انڈس ہائی وے استعمال کروں تو آپ کے ایک دکھ بھری بات ہے کہ میرے جب والد وفات پا گئے اور ساری رات ہم سفر کرتے رہے اور ہم صبح فجر کے وقت وہاں جا کے پہنچے، تو آپ سوچئے کہ آپ پشاور سے وہاں تک جاتے ہوئے کتنا تکلیف دہ سفر طے کرتے ہیں، اور آپ سے یہ سڑکیں تک نہیں بن پا رہی ہیں، اور یہ آپ کی کتنے امپورٹنٹ روڈ ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ ایک دوسری سڑک بنا لی وہاں سے، لیکن اس کو بھی آپ بہتر طریقے سے میرے خیال میں بہتر نہیں کر پا رہے، کیونکہ واپسی سے میں اسی سی پیک کی سڑک پر آئی. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کنیکٹ نہیں کر رہے. اچھا آپ کرک میں چلے جائیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہاں سے آپ گیس نکال رہے ہیں، تیل نکال رہے ہیں، آپ ان کو دے کے آ رہے ہیں. آپ ڈیرہ اسماعیل خان جیسے اہم شہر کو دیکھیں جو آگ میں جل رہا ہے، ساؤتھ سے ملا ہوا ہے، آپ ادھر دیکھیں تو بلوچستان سے ملا ہوا ہے، وہاں دیکھیں تو پنجاب کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اپنے پختونخوا سے تو ہے صحیح. آپ نے ان لوگوں کو دیا کیا ہے؟ تو پھر یہ ریئیکشن آتا ہے. یقیناً یہی وہ احساس محرومی ہے جو آگے چل کے صورتحال کو مزید سے خراب بھی کر رہی ہے، سنگین صورتحال بھی بناتی ہے. اور جو آج کل ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ سارے معاملات اس طرح سے نہیں بگڑے، ان کے پیچھے یقیناً ٹھوس وجوہات موجود ہیں، ان کے کنسرنز ہیں، اور یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ آ کر ان کو قومی دھارے میں شامل کر کے اور ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں معاملات کو آگے بڑھائیں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور سب سے پہلے ان کا جو احساس سے محرومی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. ہماری بھی ٹرانسمیشن یہاں پر جاری ہے، ایک بریک ہے ہیڈ لائنز کا، اور اس کے بعد ٹرانسمیشن جاری رہے گی.